أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت مہربان ہیں. تو دیکھے گا ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں طلب کرتے ہیں اللہ سے فضل اور اللہ کی رضا. ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے. یہ ان کا حال بیان ہوا تورات میں اور ان کا حال انجیل میں. مانند ایک کھیتی کے جس نے نکالی اپنی بالی، پھر اس کو موٹا کیا، پھر مضبوط کیا، اپنی پنڈلی پر کھڑی ہوئی، خوش لگے کسانوں کو تاکہ جلیں اس پر دوسرے کسان. وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو سورہ فتح کی اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے اصحاب رسول کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا. فرمایا محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں. تو قرآن نے خود کہا یہ حضور کے ساتھی ہیں. تو بس اس جملے کو یاد رکھنا، پھر انشاءاللہ آخر میں اس پر کچھ گزارشات عرض کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فضائل میں بیان کیا جو کل گزرا. پہلی بات کہ یہ کافروں کے اوپر بہت سخت ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے والے، عقائد کے اوپر پکے کھڑے ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، آپس میں کوئی تقاضا ہو، آپس کا کوئی مسئلہ ہو تو فرمایا آپس میں بہت مہربان ہیں، نرم دل ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی نرمی کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. اور عبادت کا پہلو دیکھو، فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو کبھی رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو ان کی عبادت کا ذکر ہوا اور ان کے اخلاق کا، فرمایا اس کی نشانی ان کے چہروں میں ملتی ہے سجدوں کے نشان سے. اور اللہ یہ میں نے جو صحابہ کے فضائل بیان کیے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کا حال اللہ نے تورات کے اندر بھی بیان کیا ہے. مثلہم فی الانجیل، اور یہ ان کا حال اللہ نے انجیل میں بھی بیان کیا ہے. تو گویا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل قرآن پاک میں بھی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تو قرآن پاک میں جو فضائل آپ کے بیان ہوئے تو لوگوں کو خبر ملی نزول قرآن کے بعد.
لیکن اللہ نے ان فضائل کو ذکر کیا کائنات کے بنانے سے پہلے، اور تورات کے فضائل اندر صحابہ کے فضائل، انجیل کے اندر صحابہ کے فضائل اللہ نے اپنے بندوں کو بتائے صحابہ کی پیدائش سے پہلے، صحابہ کی پیدائش سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، وہاں اللہ نے آخری نبی اور آخری نبی کے ساتھیوں کے فضائل اللہ نے بیان کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے فضائل اللہ نے بیان کیے۔ اس اعتبار سے یہ بات اظہر من الشمس ہے اور مستند بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت صحابہ ہے وہ عام لوگوں کی جماعتوں کی طرح نہیں ہے۔ عام لوگوں کی جماعتیں بدلتی بھی رہتی ہیں، ان کے کردار پر بھی بات لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کے تعریف اور توصیف بھی ہوتی رہتی ہے، ان کی تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں بے شمار ہوتی ہیں، مذہبی جماعتیں بہت ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تنقید اور تنقید بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تنقید کرنے والا مبالغہ آرائی بھی بہت زیادہ کر دیتا ہے، کبھی تعریف کرنے والا مبالغہ آرائی بہت زیادہ کر دیتا ہے، یعنی جس نے تعریف کی شاید اتنا مبالغہ کر گیا کہ وہ اس قابل نہیں تھا جس کی تعریف اتنی کی ہے، اور کبھی تنقید کر دی، توہین کر دی، اور جس کی تنقید اور توہین کی وہ اس کا اہل اس درجے کا نہیں تھا۔ اس کے اختلاف یا رائے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہتا ہے، اپنی سوچ اور سمجھ کی بنیاد پر کہتا ہے، اپنی عقل اور دانش کی بنیاد پر کہتا ہے، لہذا اس کی تعریف اور تنقید کرنے سے نہ وہ شخص کوئی جنتی ٹھہرتا ہے نہ کوئی جہنمی ٹھہرتا ہے۔ وہ عام جماعتیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، جماعت صحابہ، یہ جماعت عام جماعتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کی تعریف اور اس کے محاسن عام آدمی کے لیے اللہ نے نہیں چھوڑے کہ تم بیان کرو، اللہ نے ان کے محاسن، ان کے اوصاف خود بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف اور محاسن کو اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے بیان کروایا ہے، لہذا یہ مقدس ترین جماعت ہے، اور ان کی تنقید اور ان پر طعن و تشنیع کرنا، اس کا نقصان ویسا نہیں ہے جس طرح عام جماعتوں کے اوپر لوگ تنقید اور طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، اور طعن و تشنیع کرنے والے کو اور تنقید کرنے والے کو کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی اس کو بدلہ نہیں لے سکتا، کوئی اس سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، اس پر طعن و تشنیع کرنے پر طعن و تشنیع کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے محاسن، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی تعریف اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے بیان کرنا شروع کر دی، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، اور ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے محاسن، ان کی تعریف و توصیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں مانوی اعتبار سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت مقدسہ کی فضیلت سمجھانے میں ایک خارجی مثال دی ہے، تو ابھی ہر آدمی سمجھ جائے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کی فضائل بیان کی، کافروں پر بہت سخت تھے، تو کافروں پر ان کا بہت سخت ہونا، لڑائی کے میدان میں، دشمن کے مقابلے میں اور آپ پڑھیں گے تاریخی روایات کے اعتبار سے، لیکن ہم نے وہ کردار آنکھوں کے سامنے دیکھا تو نہیں، تو صحابہ نے اور صحابہ کی موجود زمانے کے لوگوں نے، تابعین نے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے لیے، میرے لیے تاریخی روایت ہے۔ اسی طرح رحماء بینہم، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق، نرم دل، مہربان ہونا، یہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں دیکھا ہے۔ ہم قرآن سے، احادیث سے، تاریخی روایات سے پڑھتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی طرح تراہم رکعا سجدا، ان کا راتوں کو مصلے پر رہنا، رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجدوں میں رہنا، آہ و زاری کرنا، اللہ سے اللہ کی رضا اور فضل کا تلاش کرنا،
یہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. ہم قرآن سے، حدیث سے، تاریخ روایات سے پڑھتے ہیں، ان کی راتیں یوں گزرتی تھی، ان کے دن یوں گزرتے تھے، ان کی نشانیاں یہ تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی سمجھانے کے لیے ایک خارجی مثال دی ہے جو ہر دور میں ہر بندے کے سامنے مثال پیش آتی ہے. اللہ فرماتا ہے جیسے یہ دیکھ رہا ہے، یہ پریکٹیکل تو دیکھ رہا ہے، مان رہا ہے، اسی طرح سمجھ. حضور کے صحابہ ایسے تھے. کیا بات ہے، میرے رب نے خارجی مثال دی ہے. فرمایا یوں سمجھو لوگوں، حضور کے صحابہ کیسے ہیں. فرمایا کزرع، جیسے کھیتی ہوتی ہے. اب صحابہ تو سارے گزر گئے، ان کو کافروں کے مقابلے میں سخت ہونا، وہ ان کی صفت ان کے ساتھ چلی گئی، ہم نے تو نہیں دیکھی. ان کا آپس میں اخلاق اور معاملات، میل جول اور رحم دل ہونا، وہ گزر چکا. ان کا رکوع سجود، ان کی عبادتیں، ان کے نوافل تسبیحات، ان کی تلاوت، ذکر و اذکار، وہ تو گزر چکا. وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم تو پڑھا ہوا مان رہے ہیں. اللہ نے ایک مثال دی ہے جو ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ کہتا ہے اس مثال کو دیکھ کے سمجھ لے صحابہ ایسے تھے. فرمایا یوں سمجھ کزرع، جیسے کھیتی ہے. اب کھیتی تو آج بھی ہے اور ہر سیزن میں ہوتی ہے، اور ہر چیز کی کھیتی ہے. گندم کی الگ ہے، مکئی کی الگ ہے، سبزیوں کی الگ ہے، ہر چیز کی سبزی ہے، ہر چیز کی کھیتی ہے. فرمایا کزرع، اے بندے سمجھ جیسے ایک کھیتی ہے. اخرج شطأہ، جب کسان نے اس کو زمین میں کاشت کیا تو چند دنوں کے بعد زمین کے اندر رہنے سے، نرمی سے، وہ گھل مل کر اس کا اندر نرم ہوتا ہے. تو وہ دانے کی گٹھلی جب پھٹتی ہے، کھلتی ہے، تو اندر سے نکلتی ہے شطأ، نرم کوپر. کزرع جیسے کھیتی، اخرجہ نکالتی ہے، شطأہ نرم کوپر. یعنی وہ جو گندم کا دانہ کھل کر پہلی مرتبہ زمین سے سر باہر نکالتا ہے تو کتنا نرم ہوتا ہے، کتنا ملائم ہوتا ہے. اسی طرح مکئی دیکھو، دانہ آپ نے کاشت کیا اور اس نے چند دن مٹی کے اندر رہنے کے بعد وہ کھلا، نرم ہوا، وہ کھلا. اندر سے مکئی کی بیج، وہ جو کوپل نکلی چھوٹی سی، وہ کتنی نرم، کتنی ملائم اور کتنی کمزور، چھوٹی سی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے وہ نکلی. پھر فآزرہ، تھوڑے دن مزید گزرے تو وہ تھوڑی کبھی ہوئی، جس کو تم کہتے ہو گوڑی کرنی ہے. پہلے دن تو بیج پھٹا تو گوڑی تو نہیں ہوتی نا، تو بہت نرم ہے، انتظار کرتا آدمی. پھر تھوڑے دن اور بڑی ہوتی ہے تو وہ گوڑی کے قابل ہو جاتی ہے. اب آپ اپنی پیل لے کر، اپنی گنتی لے کر، اپنی چیز لے کر آپ کھیت میں چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نے گوڑی کرنی ہے. گوڑی کیا کرنی ہے؟ اس کو اکھاڑنا نہیں، اس کو توڑنا نہیں، اس کو کاٹنا نہیں. ارد گرد کی مٹی کو ہم اس کے قریب جمع کریں گے تاکہ اس کو مزید طاقت ملے، اور بارش سے پانی اس کے اندر جمع ہو اور اس کو مزید پانی ملے تو یہ اور طاقتور ہو. قرآن نے کہا وہ کھیتی تھی، وہ نرم کوپر نکلی. فآزرہ، پھر تھوڑی طاقتور ہوئی. فاستغلظ، پھر مہینہ 2 مہینے اور گزرے تو موٹی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ موٹی ہو گئی. اب وہ موٹی ہو گئی، اب وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ بندہ بیچ سے گزرتا ہے تو کمر تک وہ کھیتی آ گئی ہے. اب ماشاءاللہ یہ بیچ سے گزرتا ہے تو مشکل ہوتا ہے. اب وہ ایک دم سے ٹوٹتی نہیں، گرتی نہیں، پاؤں کے نیچے مسلی نہیں جاتی، مضبوط ہو گئی ہے. فرمایا پھر فاستوى على سوقه، پھر کچھ دن اور گزرو تو نیچے جو کوپل تھی وہ بڑی ہوتے ہوتے، موٹی ہوتے ہوتے پنڈلی بن گئی. کیا بن گئی؟ قرآن نے کہا پنڈلی. پنڈلی کیسے کہتے ہیں؟ یہ انسان کی ٹانگ کو، اس کے نچلے حصے کو، پاؤں سے لے کر گھٹنے تک، اس درمیانی حصے کو ساق کہا جاتا ہے. اس کو پنڈلی کہتے ہیں. آپ کی ساری قوت، آپ کی ساری حرکت، آپ کا کھڑا رہنا، آپ کا بھاگنا، دوڑنا، چلنا، یہ اس پنڈلی کی قوت کی بنیاد پر ہے. تو اللہ کہتا ہے پھر وہ کھیتی اپنی پنڈلی پر کیا ہوگی؟ کھڑی ہوگی. جب خوب کھڑی ہو گئی تو فرمایا یعجب الزراع، جس کسان نے، یہ سمجھنا ہے، جس کسان نے وہ کھیتی اپنی زمین میں کاشت کی تھی، اب اس کی محنت رنگ لائی، اب وہ اپنے کھیت کو دیکھ کر
युजिबु ज़ुर्राअ, वो खुश हो गया। उस खेती ने अपने मालिक को क्या कर दिया? खुश कर दिया। क्यों जी? आप अपनी मेहनत करते हैं, खेती जब खूब तैयार हो जाए आप परेशान होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन आपका मुखालिफ वो खुश नहीं होता। आपका जो मुखालिफ है वो भी किसान वाला है, उसकी जमीन बंजर थी, उसकी जमीन में पानी नहीं था, उसकी जमीन को वक्त पर पानी नहीं मिला, उसकी जमीन कलर वाली थी, खेती उसने भी डाली, आपने भी डाली, आपकी जरखेज थी, आपने उस पर मेहनत भी की, आपने उसमें खाद भी डाली, आपने उसको पानी भी वक्त पर लगाया, ट्यूबवेल भी था, नहर भी थी, आपकी पूरी मेहनत रंग लाई। आप अपनी खेती को देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले की मेहनत रंग नहीं लाई, सामने वाले की मेहनत रंग नहीं लाई, उसकी खेती उधर ही जल सड़ गई, खराब हो गई। अब आपके साथ उसका रिश्ता है दुश्मनी का, तो वो आपकी खेती को देखकर खुश है, आपकी खेती को देखकर खुश है। तो कुरान कहता है कि जैसे खेती है, नरम कोपर निकलती है, फिर मजबूत होती है, फिर मोटी होती है, फिर पिंडली पर खड़ी होती है, फिर अपने किसान को खुश करती है, ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, ताकि इसकी मेहनत को देखकर दूसरे जो कुफार हैं वो जले, दूसरे कुफार इसे क्या हो? जले। कुफार ये जमा है काफिर की, और काफिर अरबी में कहते हैं किसान को। किसको? किसान को। इसको काफिर क्यों कहते हैं? काफिर का माना है छुपाने वाला। तो इसने दाने को मिट्टी के अंदर क्या कर दिया था? छुपा दिया था। इसने दाने को मिट्टी के अंदर छुपा दिया था, इसलिए इसको कहते हैं काफिर। इसकी जमा आई है कुफार। अब इस्तिलाह में जिनको तुम काफिर कहते हो, उनको भी काफिर इसलिए कहते हैं कि हक को छुपा रहे हैं। दीन इस्लाम ये हक है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये हक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ये हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, फरिश्ते हक हैं, और तकदीर हक है, अच्छे और बुरे का ईमान रखना तकदीर पर ये हक है। तो ये सारी चीजें काफिर छुपाता है, इसको तस्लीम नहीं करता, इस पर्सन को काफिर कहा गया। तो कुरान ने कहा ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, उस किसान की मेहनत जब वो खेती लहलहाने लगी, उबर आई, उसका फसल तैयार हो गया, तो उसके जो हासिदीन थे काफिर किसान, वो उसको देखकर जलने लगे। अल्लाह कहता है यही मिसाल सहाबा की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनकर आए तो आपने बीज बोया सहाबा के दिल में ईमान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बीज है, और ये हर मुसलमान के दिल में ये बीज है। कुरान ने कहा एक ऐसा बीज है जिसके दिल में आ गया, फरमा मसलु कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। ये ऐसा बीज है पाकीज़ा कलमा, पाकीज़ा दरख्त की तरह, दिल के अंदर जब बैठता है तो मजबूत जड़ें इसकी जमीन की तह में चली जाती हैं, और इसकी शाखें आसमान से ऊपर भी जाती हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह हुजूर ने सहाबा के दिलों में इस बीज को बोया। सहाबा की जमीन नरम थी, इसमें ये बैठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर आमाल की सूरत में निकला, आमाल की सूरत में निकला, तो नरम था इब्तिदान। मक्का की पहली जिंदगी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले दिन मुसलमान हुए, पहले दिन मुसलमान हुए, और हजरत खदीजा मर्दों और औरतों में तादाद के एतबार से सबसे पहले मुसलमान हुई, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले मुसलमान हुए, और ज़ैद बिन हारिसा गुलामों में सबसे पहले मुसलमान हुए। ये 4-5 मुसलमान हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद गिनी नहीं जा रही, तो 4-5 इसके पहले मुसलमान हैं। ये खेती का बीज है, सामने निकला। फिर इस बीज के आगे ताकत बनना शुरू हुई, फ़आज़रा, फिर कुव्वत होना शुरू हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते 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 हजरत उमर जिस दिन मुसलमान हुए 40 हो गए। कितने हो गए? जिस दिन उमर मुसलमान हुए कितने बंदे हो गए? 40 मुसलमान हो गए। तो खेती थोड़ी और क्या हो गई? मजबूत हो गई। फस्तग़लज़ा, फिर मोटी होनी शुरू हुई। हजरत उमर की फिर मेहनत शुरू हुई, तो थोड़ा इस्लाम और मजबूत होना शुरू हुआ। फिर फस्तवा अला सूक़िही, जब हिजरत की मदीना में आकर रियासत कायम हो गई, तो इस्लाम की जमात अपनी पिंडी पर खड़ी हो गई। अब इस जमात को मिटा। जब सहाबा की जमात हर तरफ बढ़ने लगी, बदर में फतह, ओहद में फतह,
احزاب میں فتح، تبوک میں فتح، یرموک میں فتح، حنین میں فتح، مکہ فتح، ہر طرف صحابہ کی فتح. تو یعجب الزراع، وہ کسان نے جو بیج بویا تھا وہ خوش ہو گیا. تو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ 23 سالہ محنت، وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے دن ایک آدمی مسلمان ہے، دوسرے دن پھر ایک آدمی مسلمان ہے، پھر 40 مسلمان ہوئے، پھر آہستہ آہستہ 600 مسلمان ہوا، پھر 1000 ہوا، پھر 2000 ہوا، پھر 10,000 ہوا، آہستہ بڑھتے بڑھتے 23 سال کی محنت کے بعد کتنے مسلمان ہو گئے؟ 1.5 لاکھ کے قریب. 1.25 لاکھ تو حضور کے ساتھ حج کرنے والے تھے. تو 1.5 لاکھ کے قریب حضور کی وہ جماعت کیا ہو گئی؟ کسان خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسان اپنی کھیتی دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، جو مخالف تھے وہ جلنے لگے، جو مخالف تھے وہ جلنے لگے. ابو بکر کو دیکھ کر مخالف جلنے لگا، حضرت عمر کو دیکھ کر مخالف جلنے لگا، حضرت عثمان کو دیکھ کر مخالف جلنے لگا. جلتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کھیتی اس کی نہیں ہے، کھیتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کا مخالف کسان جلا کیوں؟ کہ کھیتی آپ کی ہے، اس کی تو ہے نہیں، اس کی تو سڑ گئی، اس کی تو ختم ہو گئی، اس کی تو برباد ہو گئی. تو شیطان کی ساری محنت برباد ہو گئی، جل گئی، ضائع ہو گئی. اور اسلام کی کھیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ابھر کر سامنے آئی. تو صحابہ کو دیکھ کر شیطان کیا ہونے لگا؟ جلنے لگا. اور آج تک جو صحابہ کو دیکھ کر جلتا ہے وہ شیطان کی جماعت کا آدمی ہے. وہ کون ہے؟ شیطان کی جماعت کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام لیا نا 2 دفعہ. تو یہ ترکیب کے اعتبار سے یہ مفعول ہے، فعل مقدر ہے. حضور کہنا یہ چاہتے ہیں، فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، قیامت تک آنے والوں انسانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا رسول اللہ کیوں ڈریں؟ فرمایا فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، یہ میری جماعت ہے. یہ کس کی جماعت ہے؟ یہ میری جماعت ہے. ان کے بارے میں زبان کھولنے سے میرے اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعدی غرضا، میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں جگہ یہ ہوا تھا، جنگ صفین میں یہ ہوا تھا، جنگ جمل میں یہ ہوا تھا، معاویہ نے یہ کر دیا، علی نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. 100 باتیں کر جائیں صحابہ، تمہیں بولنے کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ بات بتاؤ. امی ابا آپس میں جتنے مرضی لڑے، اولاد کو بولنے کا حق ہے. کبھی ابا کے خلاف، کبھی امی کے خلاف مقابلہ کرنے کا حق ہے. اللہ نے فرمایا یہ میری نبی کی جماعت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. لا تتخذوا من بعدی غرضا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ ان سے نہیں ہے، وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ اصل میں مجھ سے بغض رکھتا ہے اس لیے ان سے بغض کرتا ہے. تو حضور نے کہا فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں صحابہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، وہ محبت کرتا ہے مجھ سے. تو جو کہ میری جماعت ہے تو مجھ سے اس کو محبت ہے، اس لیے اس کو میری جماعت اچھی لگتی ہے. اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا صحابہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ جائیداد ہے، نہ حکومت ہے، نہ ایک زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جلتا کیوں ہے؟ اس کو مجھ سے بغض ہے. تو یہ جو کہ میری جماعت ہے اس لیے میری جماعت کو اچھی لگتی ہے. اس لیے حضور کے صحابہ سے بغض رکھنا اصل میں کس سے بغض ہے؟ اب آپ بتاؤ، آپ کہتے ہیں شیعوں کافر کیوں کہتے ہو؟ اب آپ بتاؤ جو حضور سے بغض رکھے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں. تو صحابہ سے بغض رکھنا، حضور سے بغض رکھنا حضور نے خود فرمایا. فرمایا سنو من آذاہم، جو ان کو اذیت دے گا فقط آذانی، وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. ومن آذانی، جو مجھے اذیت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس لیے میں نے ابتدا عرض کیا کہ والذین معہ، اللہ کہتے ہیں یہ حضور کی جماعت ہے. لہذا حضور کی جماعت یہ عام جماعتوں کی طرح نہیں ہے. حضور کی جماعت پر تنقید کرنا، حضور کی جماعت پر طعن و تشنیع کرنا، حضور کی جماعت پر اعتراضات کرنا، حضور کی جماعت پر نقص نکالنا، حضور کی جماعت پر تاریخی حوالوں کی بنیاد پر
اعتراضات کرنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے. یہ اس لیے کہ یہ حضور کی جماعت ہے, یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے. دیکھو آپ میں سے جو جس جماعت کا بڑا لیڈر ہوگا اس کے جتنے وزراء ہیں, مشراء ہیں, سیکٹری ہیں, تو جب ان کو کوئی برا بھلا کہے گا تو یہ سارے یہ انگلی کس پر اٹھے گی؟ بھائی اس وقت وزیر اعظم عمران صاحب ہیں تو منسٹر جو حرکت کریں تو ہدف تنقید کون ہے؟ وزیر اعظم ہے. بھائی تم نے ان کو نہیں سنبھالا, تم نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری جماعت ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ حضور کی جماعت ہے. لہذا اگر اس جماعت پر بولو گے تو تم حضور پر بول رہے ہو. اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر تم تاریخ پڑھنا شروع کر دو اور رب کو یابس اٹھا کر گالیاں دینا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں. حضور کے صحابہ ایمان بھی لے آئے, اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کی. فرمایا منہم مغفرۃ واجر عظیما. اللہ کا ان سے وعدہ ہے اللہ ان کی کمیوں کو معاف کرے گا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا, میں اور آپ پوچھنے والے ہیں, اللہ نے سورہ آل عمران میں قسم اٹھا کر 2 مرتبہ کہا. ایک مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ کی قسم آنے والے تمام انسانوں قیامت تک میں تم کو کہتا ہوں میں نے صحابہ کو معاف کر دیا. اللہ کہتا میں نے صحابہ کو. اور دوسری مرتبہ اللہ نے صحابہ کو کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. قسم ہے مجھے میں نے تم کو بھی معاف کر دیا. تو جب اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کیا کر دیا اور اللہ ہم کو خبر دیتا ہے میں نے صحابہ کو کیا کر دیا. لہذا صحابہ کے بارے میں جتنے تاریخی روایات جہاں سے مرضی اٹھا کر پڑھو ان کو سند قرار نہیں دیا جا سکتا. صحابہ کے بارے میں کوئی تنقید قبول نہیں کی جا سکتی. اور قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کا وعدہ ہے ان سے مغفرت کا, اللہ ان کو معاف کر دیا. وَأَجْرٌ عَظِيمًا. اللہ نے ان سے وعدہ کیا اجر عظیم عطا کرنے کا. اللہ ان کی کمیوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے, حضور ان کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں, اللہ ان کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کرتا ہے. لہذا میں اور آپ تاریخ کو بنیاد بنا کر صحابہ پر کوئی تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم